روزانہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے گلیوں میں، بازاروں میں، نالیوں میں، گٹروں میں مقدس اوراق، پاکیزہ اوراق، جن پہ اللہ رب العزت کا مبارک مقدس نام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو اٹھا کر احترام کے ساتھ یا کوئی ایسی جگہ پہ رکھیں، بس ہم گزر رہے ہیں، بعض اوقات تو گاڑیاں بھی، انسان بھی جناب اس کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں توہین اور گستاخی کے زمرے میں نہیں آتی؟ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں نے مقدس اوراق اور مقدس ناموں کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، تو پھر سامعین اور ناظرین اللہ رب العزت نے کس شان سے ان کو نوازا۔ یہ بغداد شریف کی سرزمین پر بہت معروف نام حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ یہ مقام، یہ عزت اور یہ فضیلت آپ کو کس بنیاد پہ نصیب ہوئی؟ تاریخ کی کتابوں کا، سیرت کی کتابوں کا ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح ازہر من الشمس ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی جو توبہ سے پہلے یا اس کام سے پہلے، یعنی شراب کے نشے میں دھت، ہر وقت شراب میں مست رہنا، کبھی کسی گلی کے نکڑ پر، کبھی کسی چوک چوراہے میں، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت۔ ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت ہی جا رہے تھے تو دیکھا ایک نیچے ایک کاغذ کا پرزہ، کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا غور سے اور اس کو اٹھایا، اس پہ صرف ایک لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس نے کہا کہ یہ تو میرے رب کا نام ہے، یہ تو رحمان اور رحیم کا نام ہے، اور یہ لوگوں کے پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایمان تو تھا، بہرحال گناہ گار تھا، لیکن ایمان کی رمق اور چمک اور چاشنی اس کے اندر بہرحال موجود تھی، اور اس نے وہ اٹھایا اور اس کو صاف کیا، دھویا، خوشبو لگا کے، معطر کر کے اس نے پھر اس کو کسی اونچی جگہ پہ احتراماً رکھ دیا کہ یہ نام کیونکہ اونچی ہستی کا نام ہے اور اللہ رب العزت کا نام ہے تو یہ نیچے کیوں پڑا ہے؟ بس اللہ پاک نے پھر، کیونکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے اور وہ زمین و آسمانوں کا نور بھی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ تو ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک چیز اس کے احاطہ نظر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ میرے نام کی اتنی تعظیم اور ادب کر رہا ہے، تو پھر رب تعالیٰ نے مقام ایسا عطا فرمایا کہ پھر لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں، بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ جب وہ سویا اسی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو جب وہ صبح اٹھا، سویا تھا تو وہ شرابی تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، لیکن جب صبح اٹھا تو وہ اللہ کا کامل ولی بن چکا تھا، اللہ نے اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جب وہ کہبہ خانہ اور شراب خانے میں گیا، میں خانے میں گیا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، تو اس دور کے کسی ولی کامل کو رب تعالیٰ نے القاء کیا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کو جا کے یہ خوشخبری دو کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، اب قیامت تک لوگ تیرے نام کی تعظیم اور ادب اور احترام کریں گے۔ تو الحمدللہ جب کسی ولی کامل نے میں خانے اور شراب خانے کی دہلیز پہ جا کے پوچھا کہ بشر نام کا یہاں پہ کوئی شخص ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، کہا اس کو جا کے خوشخبری دو کہ رب کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ جب اس کو کہا گیا تو وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ جب اس کو جا کے خوشخبری سنائی کہ رب تعالیٰ نے تیری اس ادا کو اتنا پسند کیا ہے کہ جو تو نے رب تعالیٰ کے نام کی تعظیم، ادب اور احترام کیا ہے، اس کے صلے میں رب تعالیٰ نے تجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیونکہ وہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے رب تعالیٰ کا وہ پیغام اور خوشخبری سننے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہی حافی فار ایور لکھوانا شروع کر دیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا۔ تو آج بھی مختلف تاریخ کی کتابوں میں یہ لفظ اور اس نام کی نسبت سے کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ،
اور وہ پھر اللہ کے ولی کامل بنے، اور پھر انسانیت نے آپ کے در سے فیض پایا اور فیض یاب ہوئی، آپ نے فیض کو تقسیم کیا،